حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے اہم انبیاء میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نے خدا سے ایک ایسی حکومت کی درخواست کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ خدا نے آپ کی دعا قبول کی اور انسانوں کے علاوہ جنات، شیاطین، ہوا اور پرندوں کو بھی آپ کا مطیع قرار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان کی جانشین مقرر ہوئے۔ تاریخی منابع میں جانشینی کے وقت آپ کی عمر 22 یا 13 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بزرگ انبیاء میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوشتری کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ احادیث کے مطابق یہ انگوشتری امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اسی طرح اس انگوٹھی کے بارے میں عجیب داستانیں بھی نقل ہوئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک گروہ سحر اور جادو کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے تمام مکتوبات کو جمع کرنے اور ایک مخصوص جگہ پر محفوظ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک گروہ نے ان مکتوبات کو باہر نکال کر سحر اور جادو کی تعلیم دینا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 40 سال حکومت کی۔ آصف بن برخیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ آپ کو ایک ایسی حکومت عطا کرے جو آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ خدا نے آپ کی دعا مستجاب کی۔ ہوا کو آپ کا مطیع قرار دیا اور وہ 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ انسان، پرندے اور شیاطین بھی آپ کے مطیع تھے۔ بعض شیاطین نے سرکشی کی جس کی وجہ سے وہ زندان میں قید ہو گئے۔ جنات بھی آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے، جن کے ذریعے تانبے کی کان پر آپ علیہ السلام کو تسلط حاصل تھا۔ حضرت سلیمان کی بے شمار معجزات اور کرامات تھیں، جن میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو ہوا پر تسلط حاصل تھا اور خدا نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وہ جو چاہتے تھے ہوا سے کام لے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے استقرار سلطنت کے بعد جنوں کو حکم دیا کہ وہ ابریشم اور سونے کی ایک طویل بساط تیار کریں۔ چنانچہ انہوں نے 1 فرسخ لمبی اور 1 فرسخ چوڑی بساط تیار کی، جس کے وسط میں آپ علیہ السلام کا شاندار منبر یا تخت رکھا گیا جو سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے گرد 3000 سونے اور چاندی کی کرسیاں لگائی جاتی تھیں۔ سونے کی کرسی پر اس وقت کے انبیاء اور چاندی کی کرسی پر اس وقت کے علماء بیٹھتے تھے۔ ان کے گرد انسانوں، جنوں اور شیاطین کی صفیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیا کرتے تھے اس بساط کو جس پر 3000 انسان اور بے شمار دیگر مخلوقات ہوا کرتی تھیں لے کر اڑتی تھی، اور جہاں کے لیے حکم ہوتا تھا وہ پہنچا دیتی تھی، اور پہنچانے میں بھی اتنی سرعت کی جاتی تھی کہ 1 مہینے کا راستہ 1 دن میں طے ہوتا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے 1000 مکانات شیشے کے بنوائے ہوئے تھے، اور ان کا تعلق بھی ہوا سے تھا، یعنی وہ جس چیز پر بنے ہوئے تھے اس کو بھی ہوا اٹھا کر لے جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں پرواز کر رہے تھے تو خدا نے فرمایا، اے سلیمان، ہم نے تمہارے لیے یہ بھی سہولت کر دی ہے کہ جو بھی کوئی بات زبان سے نکالے گا ہوا تم تک فی الفور پہنچا دیا کرے گی۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کل اپنے محل میں داخل ہو کر بالا خانے پر سے اپنی سلطنت کا نظارہ کروں، لہٰذا میرے پاس کسی کو آنے کی اجازت مت دینا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملہ درپیش ہو جائے اور میری خوشی اور شادمانی رنج میں بدل جائے۔ لوگوں نے عرض کیا، ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے روز حضرت سلیمان اپنے عصا لے کر قصر کے سب سے بلند مقام پر تشریف لے گئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اپنی بادشاہت اور سلطنت کی سیر میں مشغول ہو گئے۔ وہ بہت مسرور تھے ان سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر جو خدا نے ان کو بخشی تھی۔ ناگہاں ان کی نگاہ ایک خوبصورت نوجوان پر پڑی جو پاکیزہ کپڑے پہنے ہوئے قصر کی ایک گوشے سے ظاہر ہوا۔ وہ خوبصورت نوجوان آپ کے پاس آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تجھے یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا، اس گھر کے پروردگار نے مجھے اجازت دی ہے، اسی کی اجازت سے آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، محل کا پروردگار مجھ سے زیادہ حقدار ہے، بس بیان کرو کہ تم کون ہو؟ اس نوجوان نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ کہا، آپ کی روح قبض کرنے۔ فرمایا، تو آؤ اور جو حکم ہے بجا لاؤ، کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ آج میری مسرت اور شادمانی کا دن ہو، اور خدا نے پسند نہ فرمایا کہ اس کی ملاقات کے علاوہ کسی اور چیز میں مجھے مسرت حاصل ہو۔ آپ علیہ السلام کی روح مطہر اسی وقت اسی حال میں قبض کی جیسے کہ وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے تھے۔
لوگ حضرت کی جانب دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ آپ زندہ ہیں۔ اسی حالت میں لوگوں کے درمیان اختلاف اور فتنہ پیدا ہو گیا۔ بعض کہنے لگے سلیمان بہت دنوں سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں اور ان کو درد اور تھکان بھی نہیں ہوتی، نہ ان کو نیند آتی ہے اور نہ وہ کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے خدا ہی ہیں اور ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کی پرستش کریں۔ دوسرے گروہ نے خیال کیا کہ سلیمان نے جادو کیا ہے اور جادو کے ذریعے ہماری نگاہوں میں کھڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور مومنین کہتے تھے کہ وہ خدا کے بندے اور پیغمبر ہیں، خدا جس طرح چاہتا ہے ان کو رکھتا ہے۔ جب ان میں اختلاف اور جھگڑا شروع ہوا تو خدا نے دیمک کو حکم دیا، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا اندر سے کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام قصر سے گر پڑے تو جنہوں نے دیمک کا شکریہ ادا کیا اور اس کے اس احسان کے بدلے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا کہ جہاں دیمک ہوتی ہے وہ پانی اور مٹی اس کے لیے مہیا کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطان نے کچھ جادو درست کیے اور اسے ایک جگہ پر لکھا اور اسے لپیٹ کر اس کی پشت پر لکھ دیا کہ یہ آصف بن برقیہ جو کہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے واسطے درست کیا ہے، اور یہ علم کے خزانے کا بے بہا سمندر ہے اور اس کے ذریعے سے ہر ایک کا مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ لکھ کر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد لوگوں کے سامنے اس کو اکھاڑا اور یہ اپنی طرف سے جاڑ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کی بدولت جنوں اور انسانوں پر حاوی تھے، تم بھی اگر عمل کرو گے تو ویسے ہی ہو جاؤ گے۔ اس پھندے میں سمجھدار لوگ تو نہ پھنسے، مگر بے عقل اور گھٹیا لوگ اس جال میں پھنس گئے اور اس کے پابند ہو کر اس پر عمل کرنے لگے۔ اسی کو خدا نے فرمایا ہے کہ جادو کی نسبت حضرت سلیمان کی طرف غلط ہے، شیطان رجیم کی ہے۔